ویلکم ٹو another بلاگ. تو کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ تو گائز آج ہے ہماری دادی کی برسی، تیسری برسی. تو آج محفلیں ملا دیں گھر پہ، ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر کام شام چل رہا ہے ماشاء اللہ سے. زیب بھائی چکن وغیرہ دھو رہے ہیں اور ابھی پاپا پیاز وغیرہ کاٹ کے گئے. یہ یخنی چڑھے گی ابھی اور کام کرنے والا بھی آ گیا گھر پہ ماشاء اللہ سے. اور بس ان سے صفائی وفائی کرواتے ہیں، ٹھیک ہے نا. انیب بھائی آ گئے. انیب بھائی ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ انیب بھائی ہیں ماشاء اللہ سے. اور یہ جو ہے نا 12 کلو کی دیکھ میں آدھا کلو ٹماٹر ڈالتے ہیں. کیا یہ گوشت کیا کر دیا تیرا میں نے؟ مما کی نہیں آ رہا پپا مار کے تو آج روڈ پہ نہیں مفتی نوید صاحب ہنسی ان کو بلوایا اور دعوت اسلامی کے معروف ناطخواں جو آئیں گے انشاءاللہ پروگرام میں آئیے گا. بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. ہر سال اسی طریقے سے پروگرام ہوتا ہے. اب جا کے پورے دو گو گائز. ابھی ہم جا رہے ہیں ماوا پیٹا چمچم وغیرہ لینے، ٹھیک ہے نا. اور یہ ہمارے یہ کون ہے؟ یہ ربی بھائی بھی آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. بہت انہوں نے جانور بھگایا تھا. انہوں نے جانور بھگایا تھا ہمارا بقرعید پہ. نہیں پکڑا اپن نے تھا. اس کو بتا، اس کو بتا کس نے پکڑا تھا؟ اپن دونوں نے پکڑا تھا. ہم دونوں نے پکڑا تھا وہی جانور والا، ٹھیک ہے. بھگایا اس نے تھا. دیکھ لینا بھاگ کون رہا تھا اس کے پیچھے. اورنج کلر کی شرٹ پہن کے. ابے پکڑ اس کو، پکڑ. وہ سین اچھا تھا. گلی کے اندر گیا تھا جانور. زیب پیچھے ہٹ. زیب یہ بندہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. بھائی ابھی مت آ، کیا ہو گیا؟ ابھی سے آئی ہے بھائی. اس کو کس نے بلایا ہے؟ کس نے بلایا؟ لکڑی نہیں آ رہا ہے. ٹائم دیکھا ہے. تو فائنلی آپ کا بھائی ابھی چھوٹی گڈی آئی ہے ماوا چمچم وغیرہ لینے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم جاتے ہیں پاکستان چوک، وہاں سے پھول وغیرہ لیتے ہیں. پھر یہاں پہ کام وام چل رہا ہے. یہ یہاں پر بن رہی ہے گلتی اور یہ چولہے وولے جل گئے ہیں. اور ابھی ہم جاتے ہیں وہاں پر. ٹینٹ وغیرہ بھی لگ رہا ہے، ابھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ پھول ہم دیتے ہیں پپا کو. حاجی صاحب یہ لے کے جاؤ قبرستان، جاؤ کرو جلدی سے، جلدی آؤ. تمہاری ڈیوٹی ہے. ہوں کیا حال ہے؟ اکیلے تھوڑی جاؤں گا، کسی کو بھیجو یار. اس کو بھیجو، ارم کو بھیجو. ارم کو یہاں پر ٹینٹ وینٹ لگ رہا ہے. اور یہ ایکو ساؤنڈ کا بھی سامان آ گیا ہے. یہ ہمارے نعمان بھائی کام کرتے ہیں محمد ایکو ساؤنڈ والے 12 نمبر میں، 8 نمبر میں. یہ ان کا سامان لگ رہا ہے یہاں پر. یہ بندہ جو ہے نا چائے کھانے پینے کے چکر میں رہتا ہے. یہ بندہ یہ رہا، یہ بس ابھی بھی چائے وائی کی باتیں کر رہا ہے بندہ. ابھی بھی چائے وائی کی باتیں کر رہا ہے. یہ اسٹیج بن رہا ہے ہمارا. یہاں پر چائے والے کو بلایا ہوا ہم نے. چائے مان کے دے رہا ہے. سب کیا کہہ رہے ہو تم؟ سب کی ویڈیو بنایا تو چلا چاہ کیا رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ رجا گڈی.
अच्छू कसाई, ओ अच्छू कसाई, यही किसने भगाया था जानवर? क्या क्या किसने भगाया था जानवर? है पकड़ा किसने था? अब ये भी बताओ, सच बताओ, सच बताओ, सच बताओ। एक बात बताओ बड़े मियां, मैं बोल रहा हूँ इसको बांध लो, मैं इधर बैठा हूँ। हम दोनों भगाने में भी तेरा हाथ था। जोड़ दो ये हमारी छोटी सी गुड़िया है, ये पाली सी बेटी है जो कि तैयार हो रही है, डायन बन रही है, डायन, ये बन रही है डायन। हाँ इनका ड्रामा खत्म नहीं होगा अब। फाइनली आपको भाई रेडी हो चुका है रूम टूर का, कैसा लग रहा है आपको भाई? और ये हमारी बेगम भी रेडी हो गई है, ये मोबाइल में लगी है, सुबह से बीमार पड़ी हुई थी और अब जाके सही हो गई है 2-3 घंटे के लिए। रात को फिर हैं सीधी सी बात है। हाँ तो परेशान आई हूँ मैं। देखो ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, बुरा मानने वाली बात नहीं है। चलो अभी हम जाते हैं बाहर और आप लोगों को दिखाते हैं सेटिंग वगैरह, ठीक है? मिलाद वगैरह शुरू हो गई है बाहर और हमारी बेटी भी तैयार हो गई है। ये रही हमारी छोटी सी बेटी, ये रही प्याली सी बेटी, देखिए लिपस्टिक लगा रही है। ये स्टाइल बस ना ज़्यादा नहीं लगाते, ज़्यादा नहीं लगाते जानू। ए बस हैं कहाँ है रियो? लिपस्टिक दे दो भाभी को, बाद में ले लेना। माँ को देख के आ जाओ। माशाल्लाह से ये स्टेज वगैरह भी बन गया है और ये हमारे छोटे छोटे नातकुआं बैठे हुए हैं यहाँ पर और ये हमारी छोटी सी गुड़िया भी बैठी हुई है, ये पाली सी बेटी। क्या दिलाओ? आज नगे तो कल सगे हम भी मदीने जाएंगे। आज नगे तो कल सगे आका में बुलाएंगे, प्यारे आका में बुलाएंगे। आज नगे तो कल सगे पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला पे ताज़ा छेड़छाड़ और फर्श पे बड़ी बड़ी शख्सियत आ गई है, ये बेकार सा बंदा आ रहा है इतनी देर से। क्या इतनी देर से क्यों आ रहा है? क्या थोड़ा काम था। अजीज़ान इकराम, ये तीजा, ये 40वां, ये 11वीं, ये 12वीं, ये इसाले सवाब सालाना जो महफिल होती है, इसे बरसी का नाम भी देते हैं, बुजुर्गान दीन होते हैं उर्स का नाम दिया जाता है। ये सारी जो चीजें हैं ये अपने बुजुर्गान दीन से, अपने रिश्तेदारों से, अपने वालिदैन से एक ताल्लुक जोड़ने का, उनको याद रखने का एक बहाना होता है। क्योंकि हमारे दुनिया से जो चले गए हैं वो मरते नहीं है, जगह बदलते हैं और बाद वाले उनको याद करके उनसे अपना ताल्लुक कायम रखते हैं और उनके लिए साले सवाब की मजलिस से सजाते रहते हैं।
چونکہ یہ والدہ کے حوالے سے پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے، بس چند باتیں میں چاہتا ہوں یہاں پر عرض کروں، توجہ کا طالب ہوں۔ میں نے جو قرآن پاک کی آیت کے 2 الفاظ تلاوت کی، اللہ اس میں فرماتا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ، اپنے والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آؤ۔ اللہ رب العزت جو ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، معبود بھی ہے، جو ہمارا رازق بھی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ کیا کیا جائے؟ ہمارا معبود یہ چاہتا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ یہ کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا کہ والدین کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو۔ یہ رب کا حکم ہے۔ اور اس سے پہلے جو الفاظ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا کرو؟ اپنے رب کو، اپنے رب کی عبادت کرو، اس کو یاد کرو۔ یعنی پہلے اپنا حکم اور اپنے ساتھ کس کا حکم دیا؟ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص، آپ اندازہ لگائی کہ رب کہہ رہا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کیا جائے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدہ کو، والد کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ رب العزت ایسے شخص کو ایک مقبول حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی۔ صحابہ کہنے لگے، کس نے کہا؟ صحابہ کی عادت کریمہ ہوتی تھی، وہ جب بھی حضور کوئی بات کرتے تھے تو وہ مسئلہ پوچھ لیا کرتے تھے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ صحابہ نے عرض کی، کیا عرض کی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر کوئی اپنے والدین کو دن میں 100 مرتبہ دیکھے، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ دیکھے، تو کیا اس کو بھی 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا ملے گا؟ ثواب اللہ عطا فرمائے گا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر کوئی اپنے ماں کو، باپ کو 1000 مرتبہ دیکھے، الف مرہ 1000 مرتبہ دیکھے، تو کیا اس کو 1000 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا تم 1000 کی بات کرتے ہو، اگر کوئی اپنے ماں باپ کو دن میں 1,00,000 مرتبہ دیکھے گا تو رب تعالیٰ اس کو 1,00,000 حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دے۔ کتنا؟ 1,00,000 حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یا بتایا کیا جا رہا ہے؟ توجہ کرنا۔ اب کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہو، کوئی بتا سکتا ہے کہ اس وقت حج کی فیس کتنی چل رہی ہے؟ 12 لاکھ روپے۔ حاجی صاحب بتا رہے ہیں کہ اس وقت نارمل حج جو ہے اس کی فیس کتنی ہے؟ 12 لاکھ روپے۔ کتنی؟ 12 لاکھ روپے۔ اب توجہ رکھنا میں، کیونکہ ہم لوگ جو نا آج مادی دور کے قائل ہیں اور ہم گنتی بھی کرتے ہیں۔ ایک حج کرنے جاؤ تو نارمل خرچ کتنا آ رہا ہے؟ بولو تو صحیح، 12 لاکھ روپے۔ اور ایک حج کے ساتھ ایک عمرے کو بھی شامل کر لو، نارمل عمرہ 3 لاکھ کا ہو رہا ہے۔ کتنے کا ہو رہا ہے؟ 3 لاکھ کا۔ اب اگر کوئی دن میں اپنی ماں کو اور باپ کو کتنی مرتبہ دیکھے؟ 1,00,000 مرتبہ دیکھے، تو اللہ رب العزت ایسے بندے کو 1,00,000 حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ایک حج اور عمرہ کتنے کا ہے؟ بولو تو صحیح۔ اللہ کے بندو، ماں باپ کو ایک نگاہ جس نے دیکھا، اللہ رب العزت اس کو 15 لاکھ خرچ کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ تو کروڑوں روپیہ خرچ کرو، جتنا کروڑوں روپیہ خرچ کر کے ثواب ملتا ہے، گھر کے اندر ماں باپ ہے، یا اللہ کے حبیب نے فرمایا لاکھوں مرتبہ بھی دیکھو، کثرت سے استعمال کیا۔ یا بتانا رب یہ چاہتا ہے، رب کا حبیب، کہ تم دیکھ دیکھ کر تھک جاؤ گے، خدا کی رحمت تم پر برس برس کر تھکے گی نہیں انشاءاللہ۔ تم دیکھ دیکھ کے تھک جاؤ گے، مگر ایسا نہیں کہ خدا کی رحمت تھک جائے، وہ برستی رہے گی۔ ایک حج اور عمرے کا 15 لاکھ خرچ ہے۔ اگر آپ نے ماں باپ کو دن میں 1,000 مرتبہ دیکھا، کتنی مرتبہ؟ 1,000 کا خالی ثواب لگا لے، 1,000 کا خرچ جا کے لگا لے، کروڑوں روپیہ
اور آپ یہ بات کیوں کہتے ہو کہ ماں باپ میرے ساتھ رہتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں ماں کے ساتھ رہتا ہوں؟ تو نے کیا دیا ماں باپ کو؟ نادان، تو ماں باپ کو 2 وقت کی روٹی دیتا ہوگا اور تو 2 طرف ماں باپ کو روٹی دیتا ہوا تو دیکھتا ہے، اور وہ کروڑوں روپے جو تجھے اللہ عطا فرما رہا ہے، کیا تو نے کبھی اس کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ اچھا ایک بات اور توجہ رکھیے گا، آپ کے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے کبھی ایسا ہوا کہ عرب کی حکومت نے، سعودیہ کی حکومت نے لکھ کر دیا، چٹ دی ہو، یا جس کے ساتھ آپ حج کرنے جاتے ہیں اس نے لکھ کر دیا ہو کہ تمہارا حج بھی قبول ہو گیا ہے، تمہارا عمرہ بھی قبول ہو گیا ہے؟ جی کبھی کسی کو لکھ کر دیا چٹ کہ تمہارا حج بھی قبول ہے اور عمرہ بھی قبول؟ کوئی لکھ کر نہیں دیتا، کوئی گارنٹی نہیں دیتا، مگر میں قربان جاؤں یا آپ نے 1000 مرتبہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے تو وہ قبول اور مقبول حج کی گارنٹی کوئی اور نہیں دے رہا، محمد مصطفیٰ کی زبان عطا فرما رہی ہے، حضور عطا فرما رہے ہیں کہ 1000 مرتبہ دیکھا ہے تو 1000 مرتبہ قبول ہوا۔ مولا کیسے قبول ہوا؟ کیا تمہیں نہیں پتا میرے حبیب نے کیا دیا؟ میرا حبیب خود تھوڑی کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا حبیب تو وہی کہتا ہے جو خدا کی طرف سے وحی ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کروڑوں روپیہ۔ اور نادانو تم یہ کیوں کہتے ہو کہ ماں باپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں؟ بلکہ یہ کہا کرو کہ میں ماں باپ کے ساتھ رہتا ہوں۔ کیا کہا کرو؟ میں ماں باپ کے ساتھ رہتا ہوں۔ اب توجہ کیجئے گا، یہ گارنٹی دینے والی ذات کوئی اور نہیں ہے، یہ گارنٹی دینے والی ذات کوئی اور نہیں، اللہ کے نبی کی ذات ہے۔ تو آج اگر ماں باپ گھر پہ ہیں تو جائیے ماں کو محبت کی نگاہ سے پیار سے دیکھ لینا، اللہ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دے اور مقبول حج عمرے کا۔ کتنے لوگوں کے والدین زندہ ہیں اور ہمیں قدر ہی نہیں کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، جس کو رب کہہ رہا ہے کہ ان کی قدر کرو، ان کے ساتھ احسان کرو۔ اور آگے رب پتہ کیا کہتا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، میرا رب فرماتا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ کیا دعا کریں؟ کہ مولا جس طرح بچپن میں یہ میرے اوپر رحم کرتے تھے، مولا تو بھی میرے والدین پر رحم کر۔ کیسے رحم کرتے تھے؟ نادان جب تو چھوٹا تھا، جب تجھے کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، جب تجھے کوئی پوچھتا نہیں تھا، جب تو بستر گندا کر دیتا تھا، تیرے قریب کوئی نہیں آتا تھا، باخدا اس وقت بھی اگر تجھے کوئی سنبھالتا تھا تو تیری ماں تجھے اٹھاتی، تیرے جسم سے گندگی کو دور کرتی، تیرے جسم سے پیشاب کو دور کرتی، اور تو جو جگہ بستر گیلا کر دیتا تیری ماں خود گیلی جگہ پر سوئی رہتی تھی اور تجھے سوکھی جگہ پر سلایا کرتی تھی۔ جب تجھے کوئی منہ نہیں، اب 18 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، آڑی ٹیڑی تجھے کیا کہتے ہیں مانگ بنانی آ گئی، اب تو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ شاید تو پیدا اتنا بڑا ہوا تھا اور تو جب اتنا چھوٹا تھا تجھے کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، تجھے کوئی قریب نہیں بٹھاتا تھا، تجھ سے بدبو آتی تھی، تو بستر گندا کر دیتا تھا، اس وقت بھی تیرے ساتھ اگر کوئی بھلائی کرتی تھی تو تیری ماں کرتی تھی۔ تیرا باپ صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا، دہاڑی لگاتا، کام کاج کرتا، بوجھ اٹھاتا، شام کو اسے بھی کمزوری محسوس ہو رہی ہوتی تھی، اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ دودھ پیوں، اس کا بھی دل چاہتا تھا فروٹ کھاؤں، توانائی بحال کروں، پر کہتا تھا کہ مجھے بھی ضرورت ہے، مگر میرے بیٹے تو دودھ پی لے میری خیر ہے۔ ارے کیا تو ماں کی ممتا کو بھول چکا ہے اور باپ کی شفقت کو بھول چکا ہے کہ جو سارا دن پورا مہینہ محنت مزدوری کر کے اور تیرے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرتا تھا اور خود رکھی سوکھی کھا کر بھی برداشت کرتا تھا اور زندگی گزار رہا ہوتا تھا، کیا تو ان والدین کو بھول گیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خانہ کعبہ کا طواف کیا جا رہا ہے، ایک شخص آیا، ماں کو کندھے پر بٹھایا ہوا ہے اور طواف کس کا کروا رہا ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف کروا رہا ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرواتے کرواتے اس کی نظر حضرت عبداللہ بن عمر پر پڑ گئی، کہنے لگا حضور میں اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کروا رہا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کیا کہنے لگا؟ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ عبداللہ بن عمر نے کہا نادان تو حق کی بات کرتا ہے، یہ اگرچہ بہت بڑی نیکی ہے کہ ماں کو کندھے پر بٹھا کے تو عمرہ کروا رہا ہے، ماں کو کندھے پر بٹھا کے تو سفر کروا رہا ہے، پر کہنے لگا جب تو ماں کے بطن میں تھا، جو تو نے ایک مرتبہ کروٹ بدلی تھی، ایک مرتبہ کروٹ بدلی تھی، ابھی تک تو نے اس کا بھی احسان نہیں اتارا ہے، باقی جو 9 مہینے
ماں نے تجھ کو اپنے جگر کا خون پلایا، اپنے جسم کا دودھ پلایا، اپنی جان کو تیرے اوپر قربان کر دیا۔ یہی بات ہے کہ دیکھیے ماں اپنی ممتا محبت کے اندر بچے پر ساری نچھاور کر دیتی ہے۔ کس پر نچھاور کر دیتی ہے؟ بچے پر نچھاور کر دیتی ہے۔ دیکھیے یہ سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حاجی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں۔ آپ سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ بتائیے آپ کے باپ کا نام کیا ہے، کس کے بیٹے ہو، ماں کا نام بتاتے ہو یا باپ کا نام بتاتے ہو؟ بولو تو صحیح نا تھوڑا سا۔ اسکولوں میں کس کا نام لکھا جاتا ہے؟ NIC پہ کس کا نام لکھا جاتا ہے؟ کسی کا شجرہ پڑھنا ہو تو کیا ماں کے بھی شجرے آتے ہیں؟ بولو تو صحیح نا تھوڑا سا بولو۔ کس کا شجرہ آتا ہے؟ باپ کا شجرہ آتا ہے، یعنی باپ سے تو نسل چلتی ہے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حج کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ زندہ ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جس کے والدین زندہ ہیں وہ نماز، روزہ، حج اور فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جو جہاد کیا جاتا ہے اس سے بہتر یہ ہے، اس سے افضل یہ ہے کہ تو جا کے ماں باپ کی خدمت کرے۔ اس سے افضل عبادت ہے کہ ماں باپ کی جا کر خدمت کرے، کہ تیری نماز، تیرا حج اور تیرا روزہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بہتر ہے کہ تو جا کر کیا کرے، اپنے ماں باپ کی تو خدمت کرے۔ یہ اس سے افضل ہے کہ جو تو کام کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ ماں اور باپ کا مقام ہے کہ جس کے بارے میں دیکھیے آج ہم پیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، بھاگتے یا نہیں بھاگتے؟ کس کے پیچھے؟ کہ پیر دعا کر دے، فلاں ولی دعا کر دے، امام صاحب آپ دعا کر دیں۔ ہم کہتے ہیں فلاں حاجی صاحب آپ دعا کر دیں۔ دعا کرواتے یا نہیں کرواتے؟ پتہ نہیں قبول ہوگی مولوی کی یا نہیں ہوگی، پیر کی دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ پر با خدا میرے حبیب نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں تم اپنے ماں باپ سے دعا کروایا کرو، ماں باپ جس کے حق میں دعا کر دیں خدا اس کو مردود نہیں کرتا، اس کو قبول فرما لیا کرتا ہے۔ ہمارے سب سے بڑے پیر، سب سے بڑے پیر، آپ چاہے چلوں پہ جائیں، چاہے پیر کے آستانے پہ جھاڑو لگائیں، وہاں جا کے پانی بھریں، جا جو بھی کام کرنا ہو کرتے پھریں، وہ ساری دنیا کی دعائیں ایک طرف ہیں، تیرے ماں باپ کی دعا ایک طرف ہے۔ ساری دنیا ہاتھ کھڑا کرے، اللہ دعا قبول کرے یا نہ کرے وہ اس کی مرضی ہے، مگر اگر ماں باپ ہاتھ کھڑے کرتے ہیں تو رب تعالیٰ دعا کو رد نہیں کیا کرتا، قبول فرما لیا کرتا ہے۔ پر کبھی ماں باپ سے دعا کروائی ہم؟ بتائیے کبھی کسی نے ماں باپ سے دعا کروائی؟ کون ہے ماں باپ؟ آپ کو پتا ماں باپ ہیں کون؟ میرے حبیب نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہے، تمہاری دوزخ بھی ہے۔ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہے، تمہاری دوزخ بھی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جنت کیسے؟ فرمایا جس سے ماں باپ راضی ہو اس سے خدا بھی راضی ہوتا ہے۔ یہ تکڑی دی، پیمانہ دیا میرے حبیب نے۔ ہر بندہ عبادت کر رہا ہے نا، نماز پڑھ رہا ہے، قبول ہے نہیں پتا، قرآن کا حافظ ہے، اللہ نے قبول کیا نہیں کیا نہیں پتا، آپ حاجی ہیں حج قبول ہوا نہیں پتا۔ مگر میرے حبیب نے فرمایا رب راضی ہے نہیں پتا چلتا، فرمایا کہ چلے جاؤ گھر کی طرف، ماں باپ کو دیکھنا، اگر ماں باپ تمہیں دیکھ کے خوش ہوں راضی ہوں تو سمجھنا خدا بھی راضی ہے، اگر ماں باپ ناراض ہوں تو سمجھنا خدا بھی ناراض۔ یہ تکڑی ہے۔ اب دیکھ لے ہر بندہ کہ آیا میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہیں یا ناراض، میرے ماں باپ مجھ سے خوش ہیں یا ناراض۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا کہ جس کے ماں باپ اپنے بچے سے بات کہتے ہوئے ڈرتے ہوں۔ وہ کیسا بدبخت ہوگا وہ انسان کہ جس کے ماں باپ اپنے بچے سے بات کرتے ہوئے گھبراتے ہوں، ان کو ہیزیٹیشن کا شکار ہوتے ہوں کہ بچوں کے سامنے بات کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ماں باپ کے غلام بن جاؤ، خدا تمہیں دنیا کا امام بنا دے گا۔ ماں باپ کے غلام تو بنو۔ اور آج یقین کریں ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو بچے ان کو بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا نادان تجھے پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو وہ ہے میرے حبیب نے فرمایا کہ جو جنت جو ہے نا، جو بھی عمل کرو اللہ تمہیں جنت دے گا۔ خواتین بھی سن رہی ہیں کیا ہے؟ خواتین بیٹھی آج کیونکہ عورتوں کے حقوق کی بات بھی آ رہی، عورت مارچ بھی کیا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حقوق چاہیے۔ اور میں نے کہا نادان تو آج حقوق کی بات کرتی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے نبی کی آمد سے پہلے
تجھے پیدا ہوتی دفن کر کے زمین میں گاڑ کر مار دیا جاتا تھا۔ میرے حبیب نے فرمایا کہ اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی، صحیح پرورش کر کے اس کا نکاح کر دیا، بروز حشر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں آپس میں ساتھ۔ وہ ماں جس کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا، وہ بچی جس کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، میرے حبیب نے کیا کر دیا؟ میرے حبیب نے فرمایا جب بی بی فاطمہ آتی تھی ساری دنیا کہتی تھی کہ یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، مگر میں قربان جاؤں۔ جو بی بی فاطمہ آتی تھی تو میرے حبیب فرماتے تھے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اور حضور خود آگے بڑھ کر بی بی فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے اور خود ان کے ساتھ بیٹھتے، اور بی بی فاطمہ کے پاس جب محمد مصطفیٰ جاتے تو بی بی فاطمہ حضور کا ہاتھ پکڑ کر چومتی اور اپنی جگہ پر بٹھا دیا کرتی تھی۔ میں نے کہا بچیوں کو تو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا، فرش ذلت پر بٹھایا ہوا تھا، ماؤں کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا، ماں سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، عورت کے کوئی حقوق نہیں تھے، بھیڑ بکریوں کی طرح منڈیوں میں فروخت کیا جاتا تھا، پاؤں کی چپل سے بدتر سمجھا جاتا تھا، مگر میں قربان جاؤں جب میرے حبیب آئے تو فرمایا اب ماں پاؤں کی جوتی نہیں ہے، فرمایا کہ اب عورت جو ہے بیٹی ہے تو اس کو وہ بھی مقام دیا، اگر بیوی ہے تو فرمایا جیسا خود کھاتے ہو، اور عورتوں کے بارے میں ڈرنا جیسا خود کھاتے ہو ویسا بیویوں کو کھلانا، قیامت کے دن اس کے بارے میں حساب ہوگا، اور یہ تم پر اللہ اس کے رسول کے نام پر حلال ہوئی ہیں نکاح کی وجہ سے۔ حضور نے آخری جو خطبہ دیا، آخری خطبہ بظاہر دنیا سے تشریف جانے سے پہلے، تب بھی یہ الفاظ تھے، حضور نے وہاں حقوق دیے۔ اب سنیے، آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج ادا کریں، کیا ملے گا؟ جنت جنت ملتی ہے نا بیٹا۔ آپ کوئی اچھا سے اچھا عمل کریں، بدلے میں کیا ملتا ہے؟ بولو تو صحیح سارے، سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ جنت ملتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے وہ جنت جو اتنی بلندی، جنت ہے کہاں پر کسی کو پتا ہے؟ جی جنت کہاں پر ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور قرآن نے بتایا جنت جو ہے وہ عند سدرۃ المنتہی، یا جبریل علیہ السلام کا مقام ہے نا، یا جبریل علیہ السلام رہتے ہیں، اس کے بالکل سامنے اپوزٹ وہاں پر جو جنت ہے وہ جنت ماوا ہے۔ وہاں پر جنت کیا ہے؟ وہاں جنت ہے۔ تو جنت کے 8 درجے ہیں، پہلا درجہ وہ ہے یا جبریل رہتے ہیں، اس کے جو سامنے کی جگہ ہے وہ جنت ہے، اور جنت کے 8 مقام ہیں، یعنی جنت اتنی بلندیوں پر کہ یہاں جبریل کی انتہا ہوتی ہے، وہ جنت کی ابتدا ہوتی ہے، وہ جنت وہاں پر ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس جنت کو کھینچ کے لا کر کہاں رکھ دیا؟ ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دیا ہے، یعنی ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ اس سے 2 معنی مراد ہیں، محدثین لکھتے ہیں اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے، کہ ماں کی خدمت کر اللہ تجھ کو جنت عطا فرما دے گا۔ یہ دوسری مراد یہ ہے کہ ماں اگر چاہے تو اپنے بچے کو جنت تک پہنچا سکتی ہے، یعنی ماں کا یہ کردار ہے۔ وہ ماں جس کو پہلے بیچا جاتا تھا، آج کیا کہا گیا کہ آج جنت کو کھینچ کے لا کر کہاں رکھ دیا گیا ہے؟ فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دیا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا ماں تمہاری جنت ہے، اور باپ جنت کا درمیانہ جو ہے وہ دروازہ ہے، یعنی ماں کا بھی ادب کرنا ہے، اور کس کا ادب کرنا ہے؟ باپ کا بھی ادب کرنا ہے۔ میں قربان جو بیٹی ہے تو اس کا پھر بھی مال میں سے اس کا حصہ رکھا جاتا ہے، اگر بیوی ہے تو شوہر کے مال میں سے حصہ ہے، اگر بیٹے ہیں تو اس کے مال میں سے حصہ ہے، اگر بیٹی ہے تو باپ کما کر دیتا ہے، بہن ہے تو بھائی شادی کروانے کے لیے خرچہ اٹھاتے ہیں، شادی ہو جائے تو پھر خرچہ کون اٹھا رہا ہوتا ہے؟ شوہر اٹھا رہا ہوتا ہے۔ آج بھی کیا ہماری بیویاں یا ہماری بہنیں جہاں ان کا نکاح ہوا ہے، اپنے ایمان سے بتانا کیا کبھی وہ روڈوں پہ جا کر مزدوری کرتی ہیں، فیکٹری میں کام کر رہی ہیں؟ شاید اللہ ماشاءاللہ، میں منع نہیں کر رہا ہوں کہ نہیں ہے، اسلام میں اجازت ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، تعجب ہوگا آپ کو، آج کیونکہ یہ اس کا دن بھی آ گیا اتفاق سے، باہر کے ملک کا ایک نوجوان کہتا ہے کہ میں جو ہے وہاں ٹیکسی چلاتا تھا، کہتا ہے میرے پیچھے 2-3 انگریز خواتین آ کر بیٹھ گئی، غیر مسلم، تو کہتی مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ کہاں سے ہو؟ اس نے کہا پاکستانی، میں پاکستان کا ہوں۔ کہ جیسے اس نے پاکستان کا نام سنا نا تو کہتے اچھا تم اس ملک میں رہتے ہو جہاں عورتوں کے حقوق نہیں دیے جاتے، جو عورتوں پر زیادتی کی جاتی ہے، عورتوں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ اپنے ایمان سے بتاؤ، آج بھی عورت پر ظلم ہو رہا ہو تو بھائی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹی پر ظلم ہو تو باپ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، بیوی پہ ظلم ہو تو شوہر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بلکہ ہمارے استاد صاحب یاد ہے فرماتے تھے
کہ اگر آج کہتے ہیں عورتوں کے کیا چاہیے، عورتوں کے حقوق نہیں ملتے، انہوں نے کہا یہاں پر پاکستان میں ویسے 90% لوگ جو ہیں ویسے رن مرید ہیں، ویسے بیویوں کے پیچھے چلتے ہیں، بولے یہاں کون سے حقوق جو ان کو نہیں ملتے ہیں؟ حقیقت بتا رہا ہوں، ہمارے استاد سے فرمایا کرتے بیٹا ماں کی خدمت کرنے پر تو جنت ملتی ہے، پر ماں باپ اکثر ناراض رہتے ہیں، لوگوں کی بیوی خوش ہوتی ہے، بچے راضی رہتے ہیں، دوست ان سے راضی ہوتے ہیں، پر کون ناراض ہے؟ ماں باپ ناراض ہیں کہ اگر بیوی کو خوش کرنے پر، بیوی کو راضی رکھنے پر بیوی راضی ہو جائے جنت مل جائے، تو کہا پاکستان کے اکثر لوگ جنت میں چلے جاتے ہیں، تو بیویاں راضی ہیں یا ماں باپ ناراض ہیں؟ تو اس لیے خدا را ان چیز کی طرف توجہ کریں، بیویوں کے بھی حقوق ہیں، اور ساس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی دیکھے اگر میری بیٹی جائے کہیں، وہ تم چاہتی ہو کہ وہاں خوش رہے، تو تم یہ کیوں نہیں چاہتی کہ یہ جو بہو میرے گھر پہ آئی ہے اس کو بھی میں ایسا خوش کروں کہ دنیا دیکھ کر کہے کہ یہ ساس بعد میں نظر آتی ہے، پہلے بچی کی ماں بنتی ہوئی نظر آتی ہے، تو خود بھی تو ماں بن کے دکھاؤ۔ بہرحال کہتے ہیں کہ اس نے کہا تم پاکستان جو عورتوں پر ظلم ہوتا ہے، کیونکہ ٹی وی پہ تو یہ دکھایا جاتا ہے، ان کو تو بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے، یہ وہ عورتیں جو ناچنے والی، جو کوٹھے پر بیٹھنے والی، یقین کریں مجھے بتاؤ آپ اپنی بہن بیٹی کو لے کے جاؤ گے کہ کپڑے ادھورے پہن کے جائے ڈانس کرے؟ کوئی بھی غیرت مند بھائی برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ کون سے حقوق کی بات کرتی ہیں؟ وہ کہتی ہے ہمارا جسم ہماری مرضی۔ میں نے کہا نہیں، اللہ کے بندو جب کلمہ رسول اللہ کا پڑھ لیا ہے تو پھر جسم ہمارا ہے، مگر اس پہ مرضی چلے گی تو رب رسول کی چلے گی انشاءاللہ۔ میری بیٹی میری بہن تو کیسے کہتی ہے کہ میرا جسم اور میری مرضی ہے؟ اگر تیرا جسم تیری مرضی ہے تو پھر جا کے قبر میں دیکھ جسم تیرا ہے تو پھر تیری مرضی کیوں نہیں چل رہی؟ اگر یہی بات صحیح ہوتی تو پھر تو ظاہری سی بات ہے، پھر جو بندہ جو خود کچھ دھماکے کرتے تھے وہ بھی تو یہی کہتے تھے نا، ہمارا جسم ہماری مرضی۔ ایسے کلمہ جب تم نے رسول اللہ کا پڑھ لیا ہے تو اب تم کون سے حقوق کی بات کرتے ہو؟ جتنے بھی حقوق تھے 14 صدیاں پہلے تمہیں اللہ نے بھی عطا فرما دیے، محمد مصطفیٰ نے بھی عطا فرما دیے۔ یہ فقط عورتوں میں فحاشی یعنی پلانی چند عورتیں ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں الحمدللہ ایسی نہیں ہیں، ہمارے ماحول نہیں ہے، آج بھی ہماری بیٹیاں با حیا ہیں، ہماری بہنیں با حیا ہیں، ہماری مائیں بھی غیرت مند ہیں۔ نیپولین نے کہا تھا تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھے لیڈر عطا فرماؤں گا۔ ہمارے استاد محترم بابا جمیل مجاہد فرماتے تھے اگر مرد بے غیرت ہو تو گھر بے غیرت ہوتا ہے، مرد بے غیرت ہو تو ایک بے غیرت ہوتا ہے، اور اگر عورت بے غیرت ہو جائے تو پورا خاندان بے غیرت ہو جاتا ہے، نسل بگڑ جاتی ہے۔ اس لیے عورت کا بڑا کردار ہوتا ہے، جب عورت ماں ہو بی بی فاطمہ کی طرح تو پھر امام حسین بھی نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنا رہے ہوتے ہیں۔ جب مائیں بی بی فاطمہ کی طرح ہوں تو پھر بیٹے بھی حسین کی طرح ہوتے ہیں، اور اگر مائیں بہنیں عمر فاروق کی بہن کی طرح ہوں تو پھر عمر فاروق جیسے بھی قرآن سن کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتے ہیں۔ تو ہماری اس نے کہا کہ وہاں یہ ظلم ہوتا ہے، اس نے کہا کون سے ملک پاکستان میں؟ سننا یہ بات، میں چاہتا ہوں آپ بھی لوگ سنیں۔ اس نے کہا آپ یہ بتاؤ ایک عورت ہو اس کو کھانا بھی فری میں ملے، کمانا نہ پڑے، اور اس نے کہا کہ اس کو کپڑے بھی فری میں ملے، شاپنگ بھی اس کی فری میں ہو، اس کے بچوں کو بھی فری میں پالا جاتا ہو، اور اس کو گھر بھی فری میں ملا ہوا ہو، اس کو لائٹ کا بل بھی نہ دینا پڑے، اس کو گاڑی میں فیول بھی نہ ڈلوانا پڑے، اور اس کو جو میک اپ بھی نہ خود لینا پڑے، تو بتائیے کہ یہ ماحول کیسا ہے؟ تو انگریز خواتین پتہ ہے کیا کہنے لگی یہ تو جنت میں ہو سکتا ہے کیا کہ بچے کا خرچہ بھی کوئی اور دے، گھر کا کرایہ بھی کوئی اور دے، لائٹ کا بل بھی کوئی اور دے، ہمارے میک اپ کا سامان بھی کوئی اور دے، اور ہماری گھومنے پھرنے کا خرچہ بھی کون اٹھائے؟ کہا ایسا ماحول کہ ہر چیز فری میں ملے، کہا یہ تو جنت میں ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا جنت تو بڑی چیز ہے، جاؤ ہمارے پاکستان کے اندر وہاں عورتوں کے لیے گھر بھی فری ہوتا ہے، کھانا بھی فری ہوتا ہے، لائٹ بھی فری ہوتی ہے، اور کہا میں بھی جو یہاں پر بیٹھا ہوں میری بیوی بھی موجود ہے پاکستان میں، بیٹی بھی موجود ہے، مگر وہ کمانے نہیں جاتی، محنت میں کرتا ہوں، میری بہن بیٹیاں گھر پہ بیٹھ کے عزت کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہوتی ہے۔ یقین کریں یہ حقیقت بتا رہا ہوں، وہاں جا کے آپ دیکھیں برقی خواتین بچیاں بیٹھی، میں اس موضوع پہ نہیں جاتا، وہاں پڑھنے کے لیے بچیوں کو یعنی کہ شادی سے پہلے ماں بننا پڑتا ہے، اتنا پیسہ خرچ آتا ہے، وہ اپنے جسم کو بیچ کر اپنی تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں ایسا ماحول نہیں، اور ہم نہ یہ چاہتے ہیں۔ بہرحال جتنے حقوق تھے اللہ کے حبیب نے ہمیں عطا فرما دیا۔ سنیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ایسا بھی ہو ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو بچوں کا رویہ بدل جاتا ہے۔ میں نے کہا نادانو ان ماں باپ کی قدر کرو، کیونکہ یہ تم سے اگر راضی ہیں تو یقین کرو تم سے رب بھی راضی ہے، اور کتنا بڑا بھی مسئلہ کیوں نہ آ جائے، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جائیے ماں کے قدموں کو دبائیے، ماں کے پاؤں کو بوسہ دیجئے اور ماں کے خدمت کیجئے۔ با خدا
ماں تو وہ ہوتی ہے کہ آپ کو دعا کا بولنا بھی نہیں پڑے گا. ماں کیا پاؤں دبائیں گے یا ماں کا دل خوش ہوگا یا ماں کے دل سے دعا نکلے گی. آپ کے وہ مسائل جو آپ کروڑوں روپے دے کے حل نہیں کر سکتے, وہ بیماری جو لاکھوں روپے لگا کے آپ بیماری سے ٹھیک نہیں ہو سکتے, یا ماں کے دعا اٹھیں گے اللہ تعالیٰ تیری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فاطمہ بنت اسد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ابو طالب کی زوجہ جب ان کا انتقال ہو گیا نا, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کا جنازہ پڑھا کے دفنانے لگے تو پتہ کیا ہوا؟ حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. کیا تھے؟ حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا پہلی میری ماں وہ تھی جو کون تھی؟ بی بی آمنہ تھی, جس نے 6 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. کہا اس کے بعد میری دوسری ماں یہ ہے, کہا خود پرانے کپڑے پہنتی تھی, اپنے کپڑوں کا خیال نہیں کرتی تھی, مجھے کپڑے پہناتی تھی. کہا خود بھوکی رہتی تھی, مجھے کھانا کھلاتی تھی. کہا میری پہلی ماں وہ تھی اور دوسری ماں یہ ہے. اور آپ اس طرح کھڑے ہو کر آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے. کاش کبھی ایسا بھی ہو. یہ بھی میرے حبیب نے قاعدہ ہمیں دی کہ کبھی ماں کا انتقال ہو جائے تو بیٹا کھڑا ہو کر کہے کہ یہ میری ماں وہ ہے, یہ میری ماں وہ ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتی تھی, جو میرے لیے کھانا کھلاتی تھی, مجھے پانی پلاتی تھی, جس نے اپنی محبت میرے اوپر گم کر دی تھی, میرے میں جو ہے نچھاور کر دی تھی. وہ کیسے؟ آج بھی کبھی دیکھیے بیٹا یا بیٹی غلط کام کر رہے ہو نا, ماں کو پتہ چل جائے تو باپ کے سامنے پتہ کیا کہتی ہے کہ نہیں میری بیٹی ایسی نہیں ہے, میرا بیٹا ایسا نہیں. ماں اپنے بچوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتی ہے, پردے ڈالتی ہے نہیں ڈالتی؟ اب بچوں پہ پردہ ڈالتی ہے, بچوں کے گناہوں کو چھپاتی ہے. پھر اسے کہتی بھی بیٹے کو الگ سے, بیٹا خیال کر تیرے باپ کو پتہ چل گیا وہ بڑا ناراض ہوگا, تجھے بڑا مارے گا, وہ تجھ سے خفا ہو جائے گا. یعنی باپ تو وہ ہوتا ہے, باپ تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو کیا کرتا ہے, جو آپ پہ سختی کرتا ہو نظر آتا ہے. جس طرح سورج ہے نا, اس کی گرمائش محسوس تو ہوتی ہے مگر سورج کی گرمائش, سورج کی روشنی سے اجالا بھی ہوتا ہے اور پھل بھی پکتے ہیں, اناج بھی پکتا ہے. اسی طرح باپ کی شفقت جو ہوتی ہے وہ سورج کی طرح ہوتی ہے, اور ماں کی ممتا جو ہے وہ چاند کی طرح ہوا کرتی ہے. ماں کی ممتا کیسے نچھاور ہو جاتی ہے سنیے, وہ ساری زندگی اپنی بسر کر دیتی ہے. اب ماں کا نام تو آتا ہی نہیں, کیوں کہ ماں نے اپنی ساری جو محبت ہوتی ہے وہ اولاد کی محبت میں گم کر دی, نچھاور کر دی ہوتی ہے. اسی لیے جب بھی نام چلتا ہے باپ کا نام چل رہا ہوتا ہے, شجروں میں بھی باپ کا نام ہوتا ہے, NIC میں بھی باپ کا نام ہوتا ہے, اسکول میں بھی باپ کا نام ہوتا ہے. ماں کا نام اس لیے بھی نہیں آتا کہ ماں اپنی ساری محبت اپنے بچے کی محبت میں گم کر دیا کرتی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ ساری زندگی لگا دیتی بچے کو خوش کرنے کے لیے, بچی کو خوش کرنے کے لیے. پوری زندگی اس کی اسی میں گزر جاتی ہے کہ کسی طریقے سے میرے ماں باپ, میرے بچے یہ خوش رہیں, یہ سکون میں رہیں, یہ راحت میں رہیں. اور اسی کے لیے کس سے لڑتی پھرتی ہے؟ کبھی شوہر سے لڑتی ہے, کبھی پڑوسیوں سے لڑتی ہے, کبھی اپنے بہن بھائیوں سے لڑتی پھرتی ہے. اور چاہتی کیا ہے؟ چاہتی یہی ہے کہ کسی طریقے سے میرے بچے خوش ہو جائیں. حضور نے کہا یہ میری دوسری ماں ہے. کاش کہ کبھی ہم بھی ایسا ہو کہ اپنی ماں کے جنازے پہ کھڑے ہوں تو یہ ہمارے منہ سے بھی الفاظ نکلیں, یہ میری ماں وہ ہے کہ جس نے اپنی ساری زندگی میرے اوپر بسر کر دی. خود کس پہ؟ خود گیلے پہ سوتی رہی, مجھے سوکھے پہ سلاتی رہی. خود جو ہے یہ بھوکی سوتی رہی, مجھے کھانے کھلاتی رہی. کاش کہ کبھی ایسا بھی ہو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا؟ حضور نے فرمایا کہ میں 6 سال کا تھا, حضور کی مقام ابوا غالباً نام ہے اس کا, وہاں پر حضور کی والدہ کا انتقال ہو گیا. 6 سال کی عمر ہے حضور کی. جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا, نبی تو پہلے ہی تھے, جب بظاہر دنیا میں اعلان کیا تو حضور صحابہ سے پتہ کیا فرما رہے ہیں؟ صحابہ سے فرما رہے ہیں سنیے, 40 سال کے بعد جب نبوت کا اعلان کیا ہے, فرمانے لگے کاش, کیوں دیکھو جب بندے کو کوئی عہدہ ملتا ہے نا, پوسٹ ملتی ہے, تو بندے کی خواہش ہوتی کاش آج میری ماں ہوتی, کاش میرا باپ ہوتا. حضور نے آنکھوں میں آنسو تھے, کہا کاش کہ آج میری ماں زندہ ہوتی. یعنی 40 سال کے بعد بھی حضور کس کو یاد کر رہے ہیں؟ اپنی ماں کو یاد کر کے کہے کاش آج میری ماں زندہ ہوتی, محمد نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری والدہ آمنہ آواز دیتی کہ بیٹا محمد کہاں ہو, تو میں کہتا میری ماں میں حاضر ہوں. یعنی حضور نے 40 سال کے بعد بھی روتے ہوئے اور یہ جملہ کہہ کر بتایا جو میرا امتی ہوگا, میرا غلام ہوگا, وہ 40 سال گزر جائیں یا 40,000 سال گزر جائیں, وہ کبھی بھی اپنی ماں کو بھول نہیں سکتا, اپنی ماں کو ہمیشہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے. یقین کیجئے
یہ فہیم بھائی کا یہ پروگرام دیکھ کے مجھے وہ یاد آتا ہے کہ سال گزرتے جا رہے ہیں مگر پھر بھی یہ پروگرام کر کے پیغام یہ دیتے کہ ماں اگر تجھے کتنا ہی عرصہ گزر گیا ہے مگر جس طرح میرے نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ اپنی ماں سے محبت کرنی ہے، میرے نبی 40 سال کے بعد بھی اپنی ماں کو یاد کرتے تھے، تو میں بھی 4 سال گزر جائیں یا 40 سال گزر جائیں، ماں میں تجھے کبھی بھی نہیں بھولوں گا، ہمیشہ تیرے لیے میں دعا بھی کرتا رہوں گا اور اِیصال ثواب بھی کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، یاد رکھا ہوا ہے۔ اور عزیزان گرامی یقین کیجئے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ماں باپ راضی ہو جائیں، لوگ کہتے ہیں ابو تو بوڑھا ہو گیا ہے، امی بوڑھی ہو گئی ہے، میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ عمرہ کر کے آ جاؤں، حج کر کے آ جاؤں، اور نادان ایسا نہ کر، کبھی بوڑھے ماں باپ کو تو حج کروانے عمرہ کروانے لے کے جا تاکہ اللہ کا گھر بھی گواہ ہو جائے، اللہ کا گھر بھی گواہ ہو جائے کہ اللہ تیرا بندہ اپنے والدین کو لے کر میری زیارت کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ وہ کبھی تو اپنے ماں باپ کو گنبد خضرا پر بھی لے کے جا اور وہاں حضور کے روضے پہ حاضری دے تاکہ گنبد خضرا کے مکی بھی گواہی دے کہ میرا غلام اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے وہاں پر کندھوں پر اٹھا کر اور ویل چیئر پر اٹھا کر لا کر میرے روضے پر حاضر ہو گیا ہے۔ یہاں اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، وہاں محمد مصطفیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کام آپ کریں۔ والدین اگر آپ کو اللہ نے دیے تو ان کی قدر کریں، ان کا احساس کریں۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ ماں باپ کیسے کام آئیں گے؟ کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا۔ کیا حکم ہوگا؟ حکم ہوگا کہ اس لڑکے کو، اس نوجوان کو جہنم میں لے جاؤ۔ کیوں؟ یہ ماں باپ کا نافرمان تھا۔ اس کو جب لے جایا جا رہا ہوگا تو ساتھ ہی آگے دیکھے گا اس کا باپ بھی جا رہا ہے۔ کون جا رہا ہے؟ باپ بھی جا رہا ہے، اس کو بھی جہنم میں گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ میرے باپ کو کس لیے جہنم میں لے کے جایا جا رہا ہے؟ تو ارشاد ہوگا، حکم ہوگا کہ تیرا والد جو ہے میرا نافرمان تھا، میری نافرمانیاں کرتا تھا، اس لیے اس کو بھی جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ تجھے اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ تو ماں باپ کا نافرمان تھا، اس کو اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ یہ خدا کا نافرمان تھا۔ اس وقت تو نوجوان کہے گا کہ مولا آج ایک کرم کر دے، مولا مجھ پہ کرم کر دے۔ کیا؟ کہ مولا میں تو گناہ گار ہوں، مولا میرا باپ بھی جہنم میں جا رہا ہے، میں بھی جا رہا ہوں، مولا آج ایسا کر کہ میرے باپ کی سزا بھی مجھے دے دے، مولا مجھے جہنم میں ڈال دے، میرے باپ کو بچا دے۔ اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے تجھے اتنی حیا آتی ہے کہ تیرا باپ جہنم میں نہ جائے تو میں تو رب ہوں جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہوں، کہ تیرے اس حیا کرنے کی وجہ سے میں نے تجھ کو بھی معاف کر دیا ہے، تیرے باپ کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حق جاریہ۔ عزیزان اکرامی، مالک بن دینار بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، 60 حج کیے ہیں۔ کتنے حج کیے بولو سارے؟ 60 حج کیے ہیں آپ نے۔ حج کرنے جاتے تھے، 60 حج کرتے تھے اس وقت۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ ہم تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید حج تبھی کرنا ہے جب بوڑھے ہو جائیں گے، جب دنیا سے جانے والے ہوں گے۔ نہیں، حج کب کیا جاتا ہے؟ جب اللہ نے پیسہ دے دیا۔ آپ جب حج کرنے کے لیے جا رہے ہو، جتنا آپ کے پاس مال و دولت اور پیسہ رکھا ہوا ہے، وہ پیسہ آپ گھر والوں کو خرچہ دے دیں، آپ کے پاس کرایہ ہے، تو آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ حج ادا کر کے آئیں۔ کیا کر کے آئیں؟ اور ہمارے یہاں پتہ ہی نہیں حج کا، یعنی حج کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ لوگوں میں پیسہ آتا، دنیا کمانے میں لگے رہتے ہیں۔ کاش کہ کبھی ان کو پتہ چل جائے کہ ہم نے حج بھی کرنا ہے۔ مالک بن دینار نے 60 حج کیے تھے۔ کتنے حج کیے تھے؟ 60 حج۔ رات کو سوئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ توجہ ادھر کیجئے گا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بڑے بے توجہ کر، بڑی بے قدری قوم ہے۔ میں اتنی باتیں بتا رہا ہوں قرآن حدیث کی، آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ پلیز ادھر توجہ کریں۔ کھانا آ گیا، ٹائم بھی میرے خیال میں ہو گیا، بس میں بات ختم کرنے لگا، توجہ کرنا۔ مالک بن دینار نے کتنے حج کیے؟ 60 حج کیے۔ رات کو سوئے، کہنے لگے مولا اس سال جو لاکھوں لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں، کیا سب کا حج قبول ہو گیا؟ کس کس کا حج قبول ہوا؟ تو آپ کو خواب میں بتایا گیا کہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں اللہ نے سب کے حج کو قبول کر لیا ہے۔ ایک بندہ ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا، اس کا نام غالباً تھا محمد ابراہیم۔ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کا حج قبول، وہ تو سارے، بس میں بات ختم کرنا۔ ایک حج بندے کا قبول نہیں ہوا۔ کہاں کا رہنے والا ہے؟ فلاں ملک کا رہنے والا۔ آج بھی آپ جائیں نا جب حج کرنے کے لیے تو وہاں ایسا ہوتا ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کے خیمے لگے ہوئے ہیں، یہ انڈیا کے لوگوں کے خیمے ہیں، یہ بنگلہ دیش کے، یہ ترکی، یہ یمن کے، یہ شام کے، ان کے جھنڈے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی مختلف لوگ جو جاتے ہیں ملکوں کے، ان کے خیمے ہوتے ہیں، وہاں جھنڈے لگے ہوتے ہیں۔
مالک بن دینار سے کہا گیا سب کے حج قبول ہو گئے، عمرے قبول ہو گئے، ایک شخص ایسا ہے جو فلاں علاقے سے آیا ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ آپ نے جب خیمے دیکھے، اس ملک کا جھنڈا دیکھا، وہاں لوگوں کے پاس گئے، آپ نے کہا یا فلاں نامی ابراہیمی نامی کوئی شخص ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہے۔ کہا ہے؟ کہا یہ پہاڑی جو تمہیں نظر آ رہی ہے نا، اس کے پیچھے اس نے اپنا خیمہ لگایا ہوا ہے۔ کہا وہ اکیلا کیوں رہتا ہے؟ کہا وہ بڑا اللہ والا ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے۔ کہا 24 سال سے حج کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ کتنے سال سے؟ 24 سال سے حج کرنے آتا ہے ہر سال، مگر ساری اس کی وقت، ساری ایکٹیویٹی اس کی عبادت میں گزرتی ہے۔ اب انہوں نے سوچا کہ ساری دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ بولو، اللہ کا ولی ہے، نیک ہے، اور اللہ کا کیا بتایا؟ حج قبول ہی نہیں ہوا، سب کا ہوا، اس کا نہیں ہوا۔ کہتے جب وہ گئے، پہاڑ کے پیچھے توجہ ہے، تو کہتے اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا مالک بن دینار تو آ گیا؟ کیا کہا؟ مالک بن دینار تم آ گئے؟ کہتے میں حیران ہو گیا کہ اتنی بصیرت والا بندہ کہ میں ابھی داخل بھی نہیں ہوا، پہلے مجھے کیا کہہ دیا؟ منہ اس طرف ہے۔ کہنے لگا مالک بن دینار تم آ گئے؟ کہا میں آ گیا ہوں۔ کہا اس لیے آئے مجھے بتانے کے لیے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا؟ کہتا میں اور حیرانگی میں پڑ گیا کہ ایسا شخص جسے کبھی ملا نہیں، جس کو کبھی دیکھا نہیں، رات خواب میں پتا چلا کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا، میرا نام بھی بتا رہا ہے اور یہ بھی بتا رہا ہے کیا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ اس نے کہا یہ پہلا نہیں ہے، 24واں حج کر رہا ہوں۔ کتنا حج کر رہا ہوں؟ 24واں حج کر رہا ہوں، اور ہر سال کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی مجھے آ کر یہ خوشخبری، یہ بات سناتا ہے، یہ بات بتاتا ہے کہ تو حج پہ تو آیا ہے۔
آج یا الہی واسطہ آج پیچھے جاؤ پیچھے ادھر کسی کو نہیں ملے گا فاتح خانی اور دعا ہوگی تمام احباب کو خاموش بیٹھو لنگر کا انتظام ہونے لگا ہے بننے لگے یہاں پر فاتحہ وغیرہ بھی ہونے لگی ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خاموش جاؤ بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الفاتحة تمام احباب جو یہاں تشریف فرمائے دائیں میں کھڑے ہیں صرف مسئلہ تھوڑا سماعت فرما دیجیے کیونکہ ہم جلسوں میں جو آتے ہیں جلسوں میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے دین و شریعت کی بات کو سیکھ کر جائیں جب فاتحہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو قرآن پاک جب پڑھا جائے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو خاموش رہو اور غور سے سنو اس سے ہوگا کیا اللہ کو تو رحمو تاکہ تم پر رحم کیا جائے یعنی اگر قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو اللہ کہتا ہے خاموش رہو غور سے سنو جو غور سے سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ غور سے سننے کی برکت کی وجہ سے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے تو بات کر جلدی ہلا دے بلال بچوں کو تو ہٹاؤ بچے یہاں سے ہٹاؤ چلو جی الحمدللہ لنگر بھی اسٹارٹ ہو گیا لائٹ آئی ہے لائٹ آئی جنریٹر بند ہوا چلو نہیں ابے ویڈیو کون بنائے گا پھر آپ نیچے اترو ابے وہ ایسے مت دو نیچے بیٹھیا نیچے بیٹھو نیچے
चलो इन काम वाले आए हुए थे, इन लोगों को भी हम लोग खाना वाना खिला रहे हैं अभी। एक सारे काम वाम किया इन लोगों ने, सारे काम वाले हैं। ये रहा मुंशी इनका। और यहाँ पर बंटवारा चल रहा है माशाल्लाह से। ये देखें यहाँ पर बंटवारा चल रहा है, धमाधम धमाधम धमाधम। ये दोनों लड़ रहे हैं बाप बेटे, ये देखो ये दोनों बाप बेटे लड़ रहे हैं। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, कौन था? जिसकी दुकान के आगे खड़े हुए हैं यार। सही है दे दे यार, बस कोई बात नहीं। वो तो मांगना साल जितने की मांगा ही है उसने। काम को क्या? हाँ नहीं क्या कर रहे थे वो तो भी एक बिग थैली दे देता हूँ। कौन था, कौन था? गाँव से गुड्डू का अब्बा। अच्छा ये अली भाई, ये रवि भाई समेटा करते हुए माशाल्लाह से। ये देखें दोस्त तुम्हारा ही है, दोस्त तुम्हारा ही है। ये आया नहीं है यार, दे दिया बात में रखनी है खानी बड़ी है। मारे वाह वाह, तू तेरे को जावशी है, वाह भाई वाह, शोपर ही मार दी। ये नुमान भाई माशाल्लाह मेहनती बच्चे। पूछो हमारे बराबर तक यार, हमारे को भी रेस्ट का मौका दे। ये चीज ये मेरी तो कमर ही झुक गई है। ये देखो तुम मत देखो यार, तुम भी बोलोगी छोड़ी हो नहीं। आजी साहब गुलत्ती देखो कितनी है, लाहौर के लिए बन जाएगी। भाई साहब कहाँ आ रहे हो? आजी साहब भी समेटा करते हैं। मैं तो छोड़ता हूँ, बुरा बुरा मानने वाली बात ही नहीं, ग्रुप तो गाइज अभी हम फ्री हो गए हैं, तो अभी हम ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।